اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ احسان یاد دلایا رب تعالیٰ نے، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے پیمان لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ یہ فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لو وہ جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسے یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو اب یہ کب کا معاملہ ہے؟ تو عبدالرحمن بن زید بن اسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام الواح توریت لے کر کے آئے اور حکم دیا کہ اس کے احکام کو تم کو پابند بنایا گیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت سخت احکام ہیں، تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کوہ طور ان کے اوپر بلند کیا گیا، جس کو دوسری کا فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ اس کو قبول کرو ورنہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ اسی کا ذکر ہے کہ جو ہم نے تم سے پیمان لیا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے اور توریت پہ عمل کرنے کا، اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا یہاں تک کہ تم نے پیمان دیا۔ مروی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس توریت لائے، پھر انہوں نے دیکھا جو اس میں مشقت خیز تکلیفیں ہیں، تو یہ ان پر گرا ہوا، اس کے ماننے سے انکار کیا۔ تو عمر جبریل بقلع الطور، حضرت جبریل علیہ السلام کو طور کے اکھاڑنے کا حکم دیا گیا، فظل له فوقهم، تو اس کو ان کے اوپر سایہ بن کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے قبول کیا۔ خذوا ما آتیناکم، خذوا ارادہ قول کے ساتھ، یعنی یہ ہم نے فرمایا کہ لو وہ جو ہم نے کتاب تم کو دی مضبوطی کے ساتھ، یعنی کوشش و عزیمت کے ساتھ کہ تم اس پر عمل کرو گے، اس کو مانو گے۔ صرف کتاب کو پکڑنا ہاتھ میں رکھنا یہ مراد نہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسے یاد کرو جو اس میں ہے۔ تو یاد کرنے کا مطلب یعنی برابر اس کو پڑھتے رہو تاکہ وہ بھولے نہیں، تو یہ ذکر لسانی ہوا، یا اس کے اندر غور کرو، اس کے معنی میں فکر کرو، تو یہ ذکر قلبی ہوا، یا یہ کہ اس کے مطابق عمل کرو، کہ یہی مقصود ہے۔ اور یاد کرو وہ جو اس میں ہے، ادرسوہ، اسے پڑھو اور بھولو نہیں، ایک یہ ذکر لسانی ہے۔ یا تفکروا فیہ، اس میں غور کرو کہ یہ ذکر قلب ہے، یا اس پر عمل کرو، اس بات کو یاد رکھنا، یعنی اس کے مطابق عمل کرنا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یعنی تاکہ تم معاصی سے بچو۔ یا لعل ترجیح مخاطب کے لیے ہے، یعنی اس امید پر کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، اور لعل ترجیح متکلم کے لیے تو ہوگا نہیں کہ اللہ کے یہاں تو سب قطعی ہے، کیا ہوگا نہ کیا نہیں ہوگا، تو یا تو لعل بارکہ ہوگا کہ اسے یاد کرو تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، یا اس امید کے ساتھ کہ تقوی والے ہو جاؤ۔ اور معتزلہ کے نزدیک جائز ہے کہ اس قول محذوف سے متعلق ہو، خضوع سے پہلے جو قلنا مقدر ہے اس سے متعلق ہو، یعنی ہم نے فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامو اور یاد کرو ارادتا ان تتقوا، اس ارادے سے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ارادہ باری متخلف ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی صلاح چاہتا ہے اور وہ معصیت والا ہو جاتا ہے، تو ارادہ باری کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو ان کے تقوی چاہا اور یہ نہیں ہوئی، اور ہمارے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، یعنی میثاق کے پورے کرنے سے اعراض کیا اس کے لینے کے بعد۔ تو اب اس روگردانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا تو ہلاک ہو جاتے، لیکن اس کا فضل اور رحمت اس کی ہوئی کہ عذاب نہیں آیا اور تم باقی رہ گئے۔ تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، اب یہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو دو تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ توبہ کی توفیق دی کہ تم نے معصیت کی، گناہ کا ارتکاب کیا اور جو میثاق لیا تھا پورا نہیں کیا، تو فوراً تم پر عذاب نہیں بھیجا بلکہ تم کو مہلت دی، اس کے بعد توبہ کی توفیق دی۔
یا فضل و رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کہ وہ ان کا زمانہ میں نے پایا کہ وہ تم کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں. تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم خسارے والوں میں سے ہوتے. تو اب دونوں کے لحاظ سے تفسیر کی ہے کہ پہلی تفسیر یہ کی ہے کہ توبہ کی توفیق دے کر کے فضل کیا. تو اگر توبہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیشہ معصیت میں ڈوبے رہتے، تو یہ خسارہ ہوا، نقصان میں ڈالے ہوئے معاصی میں انہماک کی وجہ سے. اور حضور کا زمانہ پایا اس کے لحاظ سے کہا کہ رسولوں کی فطرت کے زمانے میں بے راہ چلنے اور گمراہ ہونے کی وجہ سے، کہ یہ نہ ہوتا تو جو زمانہ فطرت کا گزرا جس میں نبی اور رسول نہیں تھے جو تم بالکل راہ سے بہت جاتے. اب یہاں پر لولا آیا ہے تو مصنف نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ لاؤ اور لا سے مرکب ہے، اور لاؤ آتا ہے انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کو بتانے کے لیے. لو ذہبت لرأیتہ ہے، اگر جاتے تو دیکھتے، مطلب یہ کہ لم تذہب فلم ترى، تم نہیں گئے تو نہیں دیکھا. تو اب یہ لا پر جب داخل ہوگا تو لا طرح ہو تو انتفاع کو بتاتا ہے، اور لا یہ نفی کو بتاتا ہے. اور اس پر لا آیا تو نفی کی نفی کرے گا، جب نفی کی نفی کرے گا تو اس بات کے لیے ہو جائے گا. تو لولا جو ہے ایک چیز کے اس بات کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو ایک چیز کے اس بات کی وجہ سے دوسری چیز کے پھر انتفاع کو بتاتا ہے. تو فضل کا وجود نہ ہوتا تو تم خسارے میں ہوتے. تو وجود فضل یہ خسارے میں ہونے سے مانع ہوا، وجود فضل کی وجہ سے انتفاع خسران ہوا. یہ ہے. اب اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ تو بصریوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ لولا پورا ایک کلمہ ہے، اور اس کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، فضل و معطوف ہے اور رحمتہ معطوف ہے، فضل و معطوف ہے، رحمتہ معطوف ہے، معطوف مل کر کے یہ مبتدا بنے گا، اور خبر اس کی محذوف ہوتی ہے جبکہ خبر عام ہو. تو یہاں خبر عام ہے لولا فضل اللہ حاصل موجود، تو اس طرح کی خبر ہو تو لولا کے بعد وہ حذف ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ لولا خود وجود حدوث و ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور جواب لولا اس کے قائم مقام میں ہوتا ہے. تو چونکہ جواب لولا اس کے قائم مقام میں ہوتا ہے اس لیے خبر کا حذف واجب ہو جاتا ہے. یہ لا کنتم من الخاسرین کی جواب لولا ہے. اس کو کہا کہ لا اصل میں ایک شے کے امتناع کے لیے ہے دوسرے شے کے امتناع کی وجہ سے، یعنی ایک کے انتفاع کے لیے کو بتاتا ہے دوسرے کے انتفاع کی وجہ سے. اب جب یہ لا پر داخل ہوگا تو اس بات کا افادہ کرے گا. وہ کیا ہے؟ ایک شے کا امتناع یعنی نہ ہونا دوسرے کے ثبوت کی وجہ سے. تو اب لکنتم من الخاسرین کا انتفاع ہوا فضل کے وجود کی وجہ سے. تو یہ مرکب معنی ہے، یہ بصری کا قول ہے، اور بصری یہ کہتے ہیں، یہ کوفیوں کا قول ہے، اور کوفی یہ کہتے ہیں کہ لولا کے بعد ایک فعل ہوتا ہے، کیونکہ لو کو شرط کے لیے آتا ہے تو اس کو فعل چاہیے. تو وہ نکالتے ہیں لولا وجدہ فضل اللہ ہے لکنتم من الخاسرین. تو وجدہ یہ شرط ہو جائے گا، لکنتم من الخاسرین یہ جزا ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہوتا ہے وہ سیغہ کا مطلب اختیار کیا. سیغہ کے نزدیک مبتدا ہوتا ہے جس کی خبر واجب الحذف ہے. تو حذف کے لیے کوئی قرینہ چاہیے اور واجب ہونے کے لیے کوئی قائم مقام چاہیے. تو پہلے تو قرینہ بتایا کہ اس کی خبر واجب الحذف ہے، اس لیے کہ کلام اس پر دلالت کر رہا ہے کہ لولا جو ہے وجود کو بتاتا ہے، اور وجود حصول کے معنی میں کوئی خبر ہو تو یہ لولا خود اس پر قرینہ ہوگا، لہذا اس کا حذف کرنا جائز ہے. واجب کیوں؟ اس لیے کہ لولا کا جواب اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اور کوفیوں کے نزدیک وہ اسم جو لولا کے بعد واقع ہوتا ہے ایک فاعل، ایک فعل محذوف کا فاعل ہے، یعنی لولا وجدہ فضل اللہ ہے. یہ ہے یہ جبکہ خبر عام ہو، اور اگر کوئی خبر خاص ہو کہ وجود حصول ثبوت سے اس کو نہ سمجھا جائے تب اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے. جیسے امام شافعی کی طرف منسوب شعر ہے لولا الشعر بالعلماء یزری، تو یزری اس کی خبر آئی لولا الشعر بالعلماء یزری.
لکنت الیوم اشر من لبیدی۔ اب کچھ سختیاں جو بنی اسرائیل پر ہوئیں ان کا ذکر کیا گیا، نعمتیں تو ہوئیں اور پھر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کے اوپر بہت سی شدتیں بھی آئیں، تو اب ان شدتوں کا بیان ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ یہ قوم اپنے نبی کے زمانے میں بھی راست پر نہیں تھی، تو مشرکین نے نہ کہہ سکیں کہ یہ نبی برحق ہوتے تو یہود پہلے ہی مان لاتے، یہ ظاہر کیا گیا کہ اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تو حکم کچھ ہوتا، کرتے کچھ تھے۔ تو اب اس میں سے ایک ہے سبت میں ان کا حد سے تجاوز کرنا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے پاس حاضر تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ وہ سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے جب ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن کھل کر کے آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سبت کا دن نہیں ہوتا تو نہیں آتی۔ کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم ان کی آزمائش کرتے تو اس کے سبب جو یہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ ایک دن ان کے لیے عبادت کا رکھا گیا، تو انہوں نے منتخب کیا شنبہ کا دن کہ شنبہ کے دن کوئی کام نہیں ہوا، لہذا یہی عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ اب اس میں شکار وغیرہ کام کاج یہ منع کر دیا گیا۔ تو یہ بستی تھی ایلا کے پاس سمندر کے ساحل پر، تو وہاں مچھلیاں اور دنوں میں نہیں آتی تھیں اور شنبہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی، اب اس دن یہ شکار کر نہیں سکتے تھے تو دیکھ دیکھ کر کے لگ جاتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ترکیب نکالی کہ سمندر کے آس پاس انہوں نے تالاب کھودے، حوض، اور سمندر سے نالی نکال دی جو حوض سے آ کے مل جاتی تھی، تو جب شنبہ کا دن ہوتا تو نالیوں کے واسطے سے پانی حوضوں میں آ جاتا اور پھر اس کے راستے سے مچھلیاں بھی آ جاتی، جب مچھلیاں آ جاتی تو وہ راستہ نالی بند کر دیتے اور پھر اتوار کو شکار کرتے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو اتوار کو شکار کیا، شنبہ کو کیا نہیں۔ اس طرح کرتے رہے تو دوسری بستی والے جو کے قریب رہتے تھے انہوں نے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم منع کرتے، ہم تو باپ دادا سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور برابر ہماری دولت میں اضافہ ہی ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ یہ سب کے سب بندر کر دیے گئے۔ اس کو فرمایا ہے لقد، یہ قسم مقدر کو بتاتا ہے، تو یہ قسم کی تمیز کرنے والا ہے، یعنی اس کو قسم مقدر کو بتانے والا ہے، یعنی بقسم ایسا ہوا کہ بے شک تم نے، سبت کہتے ہیں تعظیم شنبہ، اور ایک سب دن کو بھی کہتے ہیں، تعظیم شنبہ کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ تو سبت مصدر ہے سبتت الیہود بمعنی عظمت یوم السبت کا، یہود نے سبت کیا یعنی روز شنبہ کی تعظیم کی۔ اصل میں سبت کا معنی ہے قطع، کسبت الیمانی قدہ لم یحرد، یہ وہ سبت کہتے ہیں کٹے ہوئے چمڑے کو، اور اس کی اصل ہے قطع، امروا بان یجردوہ، ان کو حکم دیا گیا کہ اس دن کو عبادت کے لیے خالص کر دیں اور دنوں سے الگ کر لیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں حد سے تجاوز کیا اور شکار میں مشغول ہوئے۔ شکار میں کیسے مشغول ہوئے تو وہ اس کا بیان یہ ہے کہ یہ ساحل کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے، اس کو ایلا کہا جاتا تھا، اور جب اذا کان یوم السبت لم یبق حوت فی البحر الا حضر، حضور نہیں حضر، اور جب شنبہ کا دن ہوتا تو سمندر میں کوئی مچھلی باقی نہیں رہتی مگر وہ وہاں حاضر ہو جاتی، اب یہاں تک کہ پانی کے بجائے مچھلیاں ہی نظر آتی تھی اور اپنا سور نکال لیتی، اور جب دن گزر جاتا تو سب بکھر جاتی۔ فحفروا، حضرو کی جگہ حفروا حیازن، تو انہوں نے کچھ حوض کھودے، وشرعوا الیہ الجداول، اور اس کی طرف نالیاں نکالی۔ اب مچھلیاں ان حوضوں میں شنبہ کے دن داخل ہو جاتی اور نالیوں کا راستہ بند کر دیتے، اب بند کر دیتے تو جا نہیں سکتی تھی، تو پھر یک شنبہ کے دن ان کا شکار کرتے اور ایسے ہی کرتے رہے۔ تو اصل میں یہ یک شنبہ میں شکار کرنا ہوا کہ یک شنبہ کو نالی کا راستہ یہ بند کر دیتے۔ تو ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ،
تو کونو یہ فعل ناقص ہے، واو اس کا اسم ہے، قردتن خاسئین یہ دونوں مل کر کے اس کی خبر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں صفتوں کے جامع، بندروں کی صورت اور خصوع کے جامع ہو جاؤ۔ خصوع کیا؟ الصغار والتردو، حقیر ہونا اور دھتکارا ہوا ہونا، تو دونوں صفت کے حامل ہو جاؤ۔ امام مجاہد تابعی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی صورت مسخ نہیں کی گئی لیکن ان کے دل بدل دیے گئے، تو تشبیہ کے طور پر ان کو بندروں سے تشبیہ دی گئی، جیسے کہ حمار سے تشبیہ دی گئی، اس کے قول کا مثل الحمار یحمل اسفارا میں، یہ ان کا قول ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ واقعتاً یہ بندر کر دیے گئے۔ اور بندر کرنے سے یہ نہیں ہے کہ صورت انسانی ختم ہو گئی اور صورت حیوانی آ گئی، کیونکہ انسان محض شکل کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ تو روح تو ان کی باقی ہے جس سے کہ فہم و ادراک ہوتا، لیکن شکل ان کی بدل دی گئی، جس سے کہ یہ دیکھتے کہ ہمارے جرم ہی کی وجہ سے یہ حال شکل ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ بندر ہو جاؤ، تو بندر ہونا تو ان کے بس کی چیز ہے نہیں، تو یہ امر تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر تکوینی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہوا اور ہو گئے، تو اس کا ارشاد کونو لیسا بامر، یہ امر تکلیفی نہیں ہے، لیکن ان کو تو اس پر قدرت نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ سرعت تکوین، یعنی جلدی سے بنا دینا، اور یہ کہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اللہ کا ارادہ ہوا۔ اور شاد میں پڑھا گیا قریدہ، قاف کے فتح اور را کے کسرے کے ساتھ، اور دوسری شاد میں پڑھا گیا خاسین، خاسئین کی جگہ خاسین بغیر حمزہ کے۔ فجعلناہا نکالا، تو ہم نے اس کو عبرتناک سزا کر دیا۔ تو ہا کا مرجع کیا ہے؟ یا تو مسخہ یعنی صورت کی تبدیلی کو عبرتناک کر دیا، یا عقوبت جو مستفاد ہے پورے قصے سے، کس عقوبت کو ہم نے عبرتناک کر دیا۔ تو نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ عبرتاً تنقل المعتبر بہا، ایسی عبرت جو اس سے عبرت اٹھانے والے کو روکے۔ اے تمنع، تنقلوں کا معنی تمنع ہو، اور اسی سے نکل ہے بیڑی کو کہتے ہیں جو چلنے پھرنے سے روکتی ہے۔ تو عبرتناک سزا کر دیا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس کے آگے کے لیے اور اس کے پیچھے کے لیے۔ اب بین یدیہا وما خلفہا میں ہا کی طبع کدھر آ جائے؟ تو کئی اقوال ذکر کی، ایک تو یہ کہ امت، یعنی اس سے پہلے کی قوم اور بعد کی قوم کے لیے ہم نے عبرتناک سزا کر دیا۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بعد والوں کے لیے یہ عبرتناک سزا ہے کہ جو ان کے بعد آئیں گے وہ جانیں گے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کی صورت مسخ کر دی گئی۔ پہلوں کے لیے کیسی عبرت ہوگی، تو اس کی وجہ بیان کی اس طرح سے کہ پہلی کتابوں میں ان کا قصہ مذکور ہو کہ قوم ایسی آئے گی اور اس کے بندر کی شکل میں کر دیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی عبرت ہوگی۔ لما قبلہا وما بعدہا من الامم، تو ہاں سے مراد امت، ان سے پہلے اور ان کے بعد تھی امتوں کے لیے، تو اب پہلی کے لیے کیسے عبرت اس کو بیان کیا گیا۔ اذا ذکرت، جب ان کا حال اگلی کتابوں میں مذکور ہو اور ان کا قصہ بعد والوں میں مشہور ہو۔ ایک دوسرے کے بین یدیہا ما خلفہا سے مراد ان کے سامنے کی قوم یعنی ان کے زمانے کی قوم، اور ما خلفہ ان کے بعد کی قوم۔ تو ما بین یدیہا سے مراد سامنے والے یعنی ان کے ہم عصر یا ان کے ہم عصروں کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ تو اس دونوں میں ہاں سے مراد امت۔ اور دو تفسیر اور کی کہ قریہ مراد ہو، یعنی لما بین یدیہا وما خلفہا لما بحضرتہا من القرى، جو اس کے لیے جو اس کے سامنے کی بستی ہے اور اس کے لیے جو اس سے دور بستی ہے۔ یا ما بین یدیہا سے مراد خاص وہی بستی، اور ما خلفہا سے مراد اس کے ارد گرد کی بستیاں۔ یہ دو اور ہو گیا تو چار ہوئے۔ پانچواں یہ کہ ہاں کے ضمیر ذنوب کی طرف راجع ہو، یعنی جو ان سے پہلے کے گناہ تھے جو بعد کے تھے، تو پہلے کے تو گناہ ہوئے اور بعد میں تو یہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تب اس سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک نشانی قائم کر دی اور ایک روایت بنا دی، تو جو اس کی وجہ سے جو عذاب ہونا چاہیے وہ سارا عذاب ان کے اوپر ہوا۔ اور لأجل ما تقدم علیہا،
یا اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر ان کے گناہ پہلے گزرے اور جو اس سے پیچھے ہوئے، تو ہم نے اس کو عبرتناک سزا کر دیا اور تقوی والوں کے لیے نصیحت کر دیا۔ اور تقوی والے کون؟ تقوی والے جو ان کی قوم کے ہوں، یا تو اسماعیل اللہ اہل کا ہوگا، یعنی ان کی قوم میں سے جو تقوی والے تھے ان کے لیے نصیحت بنا دیا، یا ہر تقوی والے کے لیے جو اس کو سنے۔